اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز ان اسلام، اس ویلاگ میں ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ دین کا لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے کفارہ۔ کفارہ جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ کفارہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سے دین میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی بھرپائی کیسے کرنا ہے۔ تو یہ کفارہ جو ہے، اس میں آپ بھرپائی کیسے کریں گے کہ آپ کو ریپینٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کو لیے نادم ہونا پڑے گا، پلس آپ کو نادم کس سے ہونا پڑے گا؟ اللہ سے بھی نادم ہونا پڑے گا، اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اور جس کے خلاف آپ نے جو کام کیا ہے اس سے بھی نادم اس سے بھی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، یا اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا کفارہ کا جو پلورل ہے اس کو کفارات کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کفارات کیا ہے، اور اس کا میننگ ہے کہ شریعت کی مخالفت میں کیے ہوئے کسی گناہ کی تلافی کے لیے جو کام کیا جائے اسے کفارہ کہتے ہیں۔ اور اس کفارے کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3 طریقے کے کفارہ ہوتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ قسم کا کفارہ۔ تو 3 طریقے کی آپ کے پاس جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں، اقسام ہوتے ہیں قسم کے۔ پہلی جو ہے وہ لغو قسمیں ہیں۔ تو اس کا جو ہے مینشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ ورس نمبر 89 میں کہا ہے کہ وہ لغو قسمیں جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ یا نیت کے کھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان جیسے عرب جو ہے وہ ہر چیز میں واللہ 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 یہ بولتے ہیں۔ اب جیسے انڈیا میں بھی ہے، انڈیا میں ہر آدمی یہ بولتا ہے اللہ پاک کی قسم ایمان سے۔ تو اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان اپنا داؤں پہ لگا رہا ہے، وہ ایک نارمل لنگوا فرانکا ہے، تو اس حساب سے وہ ہے وہ واللہ کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ان قسموں کی جو ہے وہ پکڑ نہیں کرے گا، لیکن ہاں اگر اس نے جان بوجھ کے یہ بولا ہے تب جو ہے وہ پکڑ کرے گا۔ تو ایک تو یہ لغو قسم کو ہو گئی۔ دوسری جو ہے وہ ہے غموس۔ یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غموس کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے جھوٹی قسم، کہ آپ نے کسی کو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بندہ ہے، اس کو اپنی بات پروف کرنے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھا لی اللہ پاک کی۔ تو اس کو جو ہے وہ جھوٹی قسم کہتے ہیں۔ اور یہ غموس کیا ہے؟ یہ وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے اور اکبر الکبائر کیا ہے، اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور نجات کی صورت اس سے یہی ہے کہ انسان سچی توبہ کرے کہ اب ایسی بات کبھی نہیں کرے گا، اور اس بات کو بھی بولے کہ بھائی اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ تو یہ اس کا جو ہے کفارہ، یہ اس کی توبہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے قسم ہی جھوٹی کھائی تھی۔ اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں کہ جو سچی قسمیں ہوتی ہیں، یہ تیسری اقسام جو ہے قسم کی، اس کو کہتے ہیں معقدہ۔ یہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادہ اور نیت سے کھائے۔ ایسی قسم اگر توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ کیسی قسم ہے؟ یہ فیوچر کی قسم ہوتی ہے، کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو میں فلاں چیز کروں گا۔ اور یا پھر اکثر جو ہے وہ آدمی اپنی عورتوں سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے میکے گئی تو تجھے جو ہے طلاق ہو جائے گی آٹومیٹک۔ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تو اور لیکن جو بیوی ہے وہ تو اپنے میکے جانے سے مانے گی نہیں۔ تو اگر وہ میکے چلی گئی تو وہ قسم کی وجہ سے اسے طلاق ہو جائے گی۔ تو ایسی قسموں کو توڑنا چاہیے، اور ایسی قسموں کو جب توڑتے ہیں تو
اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کوئی اپنے بھائی سے کہہ دے کہ میں اس سے اب بات ہی نہیں کروں گا، میں اس کی اب ہیلپ ہی نہیں کروں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آج اس سے بات نہیں کروں گا۔ اب لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا، گھر میں انسان ہے تو اس سے جو ہے بات کرنا انسان بند کر دے گا؟ کبھی تو بات کرے گا۔ تو جب وہ بات کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ تو ایسی قسم جو ہے وہ توڑ دینی چاہیے۔ تو ایسی قسم توڑنے کے لیے اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اب اس قسم جو سچی قسمیں ہوتی ہیں، اس کا جو ہے وہ کفارہ کیا ہوگا؟ پہلا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ کھانا جو ہے وہ ایک ٹائم ایک بندے کو 10 بار بھی کھانا ہو سکتا ہے، یا 10 بندے کو ایک بار میں کھانا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کھانا کھلائے، پھر یا انہیں درمیانے درجے کے کپڑے وغیرہ بنا دے، کہ مطلب کہ اس کو جو ہے کپڑے بنا دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 لوگوں کے کپڑے بنا دے، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے، یا کوئی ان میں سے کسی چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، کہ نہ وہ کسی کو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کھانا کھلا دیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کپڑے دے دیں، یا پھر آج کل تو لونڈیاں ہوتی نہیں ہیں یا غلام ہوتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ لیکن یہ 3 دن کے روزے تبھی رکھے گا جب وہ پہلے 3 چیزیں جو ہے اگر نہ کر پائے، اور یہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 89 میں ہے۔ ایسے ہی نظر کا کفارہ ہے۔ نظر پوری نہ کرنے کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 4253 حدیث ہے۔ لیکن نظر وہ ہونا چاہیے جو حلال نظر ہے، حرام نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ کے آیا یا پھر میں حج کر کے آیا تو میں اجمیر شریف جا کے جو ہے چادر چڑھاؤں گا۔ یہ نہیں، نظر نہیں مانی جائے گی۔ کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک بار کھڑا ہوا تھا، دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑا ہوگا، روزہ رکھے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ دھوپ سے ہٹ جائے، لیکن جو روزہ ہے جو روزہ کو پورا کرے۔ تو جو شریعت کے حساب سے جو نظر ہے وہ کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، لیکن جو غیر شرعی چیز ہے وہ کمپلیٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ نظر سے کچھ نہیں ہوتا، بس ایک کنجوس کا مال جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو نظر سے یہ کہنا کہ مطلب میرا فلانا ایسا ہو جائے تو میں یہ کروں گا، تو مطلب آر یو ٹرائنگ ٹو برائب اللہ؟ تو یہ نظر جو ہے وہ اسلام میں رکھنے کا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر رکھ لیے تو پھر اس کو پورا کرنا ہے اگر وہ حلال ہے۔ ایسے ہی اگر نفل پڑھنے ہیں لوگ 1000 نفل، بھائی تم 5 وقت کی نماز تو پڑھ نہیں رہے ہو، اور 1000 نفل، 1000 روزے، تم 30 روزے رمضان کے تو حالت خستہ ہو جاتی ہے انسان کی۔ 1000 روزے کہاں سے رکھیں گے، یا 100 روزے کہاں سے رکھیں گے؟ تو اس کے لیے جو اگر نظر رکھ لے تو اس کا اگر وہ پوری نہ کر پائے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک جو قسم کا کفارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے زہار کا کفارہ۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم مجھ پہ آج سے حرام ہو گئی، اکثر لوگ کرتے ہیں ایسے، یا پھر یہ کہتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا پھر تو میری بہن کی طرح ہے، تو وہ تو محرم نو ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو ہے وہ ایک دم غلط ہے۔ اب وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ تو وہ آئے گا ہی کبھی نہ کبھی، تو وہ جو ہے پھر اس کی قسم جو اس کی ٹوٹ جائے گی۔ جب قسم ٹوٹ جائے گی تو وہ کفر پہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے اس کو جو ہے اس کو توڑنا پڑے گا، اور توڑنے کے لیے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کفارہ اس کا کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا لونڈی آزاد کرے،
تو آپ نے یہ دیکھا ہر چیز میں جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کو بتایا گیا، ہر چیز میں غلام آزاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان کسی کی غلامی میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے غلامی ختم کرنے کے لیے ہر چیز میں بتایا ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے۔ تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے اسے غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا پھر اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے۔ لگاتار رکھنے، یہ نہیں ہے کہ بیچ میں چھوٹ گیا تو یہ ٹوٹل 60 کر لیے، نہیں، کنٹینیوس جو ہے 60 روزے رکھیں۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسے بچکاری چیزیں نہیں ہیں کہ جب جو دل چاہے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کی اچھی خبر لیتا ہے جو یہ سب کام کرتا ہے۔ تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر سے اسٹارٹ کرنا ہے 0 سے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یاد رہے کہ یہ سارے کام بیوی کے پاس آنے سے پہلے ادا کرنے ہوں گے، ورنہ آدمی جو ہے وہ گنہگار ہوگا۔ یہ سورۃ المجادلہ ہے، آیت نمبر 3 اور 4۔ یہ سب قرآن مجید کی باتیں ہیں اور صحیح احادیث ہے، یہ کوئی مولوی کی باتیں نہیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی حساس معاملے ہیں اور لوگ اکثر کرتے ہیں۔ پاگل لوگ جو ہے نکاح تو کر لیتے ہیں، شادیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے کہ حالت روزہ میں جمع کرنے کا کفارہ، وہ بھی بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرائے گا، اگر غلام نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور جب روزہ رمضان ختم ہو جائے گا تو اس کی جو ہے وہ قضا بھی دے گا۔ اور یہ میاں اور بیوی دونوں کو روزہ رکھنا ہے، پرووائڈڈ کہ اس کے ساتھ زبردستی۔ اور جو کفارہ ہے جو ہر مسلمان پر دینا فرض ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غلط بات، فضول باتیں کرا گیا ہے یا چھوٹے گناہ کیے گئے ہیں تو اس سے ختم کرنے کے لیے، اس سے معافی تو اللہ سے تلافی کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ 1 سا گندم یا کھجور یا جو یا چیز یہ دینا ہے، یا منقع دینا ہے، یا کشمش دینا ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف رمضان دینا ہے، مطلب 28، 29، 30، یا پھر عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے آپ کو یہ دے دینا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ آپ کا جو یہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا بلکہ ایک عام صدقہ مانا جائے گا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہر بوڑھے بچے پر فرض ہے جس نے روزے رکھے ہیں یا روزے نہ بھی رکھے ہوں، اور جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس کو دینا ہے۔ اب یہ آ گیا کہ قتل خطا کا کفارہ۔ اگر کسی کا کسی سے مرڈر ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو کیا غلطی سے قتل کرنا مطلب بات چیت ہو رہی تھی، ایسی ہنسی ٹھٹولی ہو رہی تھی، اور بندے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہی ہیں، تو بندے نے کسی نے ایسے ہاتھ گھمایا اور اس کے جو ہے وہ چیسٹ پہ لگ گیا اور وہ مر گیا۔ یا پھر موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، کسی پہ موٹر سائیکل چڑھا دی، یا کار پہ جا رہے تھے، کوئی سامنے سے آ گیا کار پہ چڑھا دی اسپیڈنگ کی وجہ سے، تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ دنیاوی طور پہ تو ہو سکتا ہے آپ چھوٹ جائیں، لیکن اسلامی طور پہ اللہ کی نظر میں تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک مومنہ گردن آزاد کرے، مطلب ایک لونڈی آزاد کرے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، وہ تو آج ہے نہیں۔ اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اس میں بھی کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرے۔ اس کی جو دیت کیا ہے؟ اس کی دیت ہے 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کا مطلب اس وقت اونٹ
جو ہے وہ اراؤنڈ 2 سے 5 لاکھ روپے کا آتا ہے. 100 اونٹ مطلب 2 سے 5 کروڑ. جو انڈیا میں ہمیں اس طریقے کے جو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اس میں جو ہمیں کمپنسیشن ملتا ہے وہ کتنا ملتا ہے؟ 10 لاکھ، 8 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ 5 کروڑ. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. اور اس میں الگ الگ جو ہے وہ، اگر جو مرنے والا ہے وہ مسلمان ہے اس کا الگ کوانٹٹی ہے، اگر بچہ ہے اس کی الگ کوانٹٹی ہے، اگر عورت ہے اس کی الگ کوانٹٹی ہے، اگر نان مسلم ہے اس کی الگ کوانٹٹی ہے، اگر مسلمان ہے اور غلام ہے تو اس کی الگ کوانٹٹی ہے، مسلمان ہے اور غلام ہے اور عورت ہے تو اس کی الگ کوانٹٹی ہے، بچہ ہے، غلام ہے تو اس کی الگ کوانٹٹی ہے. تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن ایک اوور آل جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ایک گردن آزاد کرے، ایک 2 مسلسل ماہ کے روزے رکھے اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ نادم بھی ہو کہ جو اس نے کرا ہے. یہ نہیں کہ پیسے دے دیے بس، اس کے بعد جو ہے اس کی جو مرا ہے اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں، اس کے بارے میں کوئی خوف نہیں، کوئی افسوس نہیں. تو افسوس تو کرنا ہے. اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 92 میں، اگر مقتول ذمی ہے تو اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو مقتول مسلمان کا، یعنی مسلمان گردن اور دیت. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے کے الگ الگ وہ ہیں. تو جب کبھی موقع ملے گا تو اس کے بھی ہم وہ دیں گے، لیکچر لیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ الگ الگ کا کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے کہ غلام کو ناجائز تھپڑ مارنے کا کفارہ. اب جو لوگ جو ہے اپنی غلاموں سے جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں، اور غلاموں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ امپلائی غلام نہیں ہے آپ کا، وہ آپ کے لیے صرف کام کر رہا ہے، وہ غلام نہیں ہے. جو گھر میں میڈ ہے وہ آپ کی غلام نہیں ہے، وہ جسٹ آپ کے پیسے کے عوض میں وہ کام کر رہی ہے، وہ غلام کی اس میں نہیں آئے گا. تو غلام کو ناجائز تھپڑ مارنے کا فرق، آج کل تو غلام ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ وقت میں غلامی پھر سے شروع ہو جائے، یا پھر جو پہلے غلام تھے تو اس کے بارے میں سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کسی نے اپنے غلام کو ناجائز تھپڑ یا کوئی اور چیز دے ماری تو وہ کفارے میں اسے آزاد کرے گا. اب یہ ایک اور طریقہ ہے کہ غلامی سے لوگوں کو بچانے کا، کہ اگر غصے میں آ کے یا کسی وجہ سے غلام پہ اگر زیادتی کر دی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کرے گا. اب پھر اس کے بعد جو ہے جو حج پہ جاتے ہیں تو حالت احرام میں شکار کرنے کا کفارہ. حالت احرام میں منع کیا گیا ہے کہ شکار کرنے کا کفارہ، اور حرم میں داخل ہونے کے بعد کسی پیڑ پتی کو نہیں توڑ سکتے. تو اگر جو ہے شکار کر لیا ہے کفارہ کے حالت احرام میں، جو محرم ہے، محرم بولتے ہیں جس کو احرام میں ہوتا ہے وہ محرم بولتے ہیں، جو میقات پہ احرام پہن لیتے ہیں پھر اس کے بعد حج تک آتے ہیں. اب آج کل تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، آج کل تو ٹرین پکڑیے اور 2 گھنٹے میں آپ مدینہ سے جو مکہ شریف آ گئے. لیکن پہلے تو 4 دن یا پورا 10 دن لگتے تھے. تو اگر اونٹ سے آنے میں، تو اونٹ سے جب آئیں گے تو اس دوران جو ہے راستے میں کھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو شکار بھی دکھے گا. تو اگر کسی نے غلطی سے جو ہے شکار کر لیا تو اس کا کفارہ ہے. حج یا عمرہ کرنے والے حالت محرم میں اگر شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینا چاہیے. اب اتنا بڑا جو ہے وہ جانور کے لیے قربانی دینا چاہیے. اکثر جو ہے لوگ ایک دم دے دیتے ہیں. ایک اگر اونٹ کا تو بہت مشکل ہے کہ اگر اونٹ کو نہر کر دیا ہے تو پھر تو اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی. لیکن اس سے اگر چھوٹا جانور ہے تو پھر اگر گائے کے برابر ہے تو گائے کا جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی. اور اگر اس سے چھوٹا جانور ہے تو عموماً لوگ جو ہیں وہ بکرے کی قربانی دے دیتے ہیں. یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 3 دن کے روزے رکھیں. تو یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 میں ہے. اب اس کے بعد جو ہے جو کامنلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسجد میں تھوکنے کا کفارہ. یہ آج کل تو ایسا نہیں ہے کیونکہ مسجد میں تو ساری قالینیں بچھی ہوتی ہیں یا پھر
ماربل لگا ہوتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں تو ماربل یا وہ نہیں ہوتا تھا، اور حدیث بھی ہے کہ ایک بندے نے تھوکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹایا۔ تو اگر مسجد میں جہاں پہ کچی فرش ہے تو اس میں آپ نہیں تھوک سکتے۔ آج بھی بڑی جو مسجدیں ہیں، گاؤں کی مسجدیں ہیں، اس میں جو ہے کچا فرش ہوتا ہے، تو اس میں آپ نہیں تھوک سکتے، لیکن لوگ عموماً تھوک دیتے ہیں۔ تو مسجد میں تھوکنے کا کفارہ یہ ہے کہ تھوک پر مٹی وغیرہ ڈال کر اسے چھپا دینا چاہیے، مطلب وہ جس نے جو گندگی کری ہے تو اس کو یہ چھپا دینا چاہیے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی پاگل انسان جو ہے، جو اتنا بالکل اس کو کچھ تمیز نہیں ہے، جو آج کل جو ہے وہ اگر قالین پہ تھوک دے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ اس کو صاف کرے۔ ویسے یہ ہے کہ جو تھوڑا مینٹلی انسٹیبل ہوتے ہیں، بہت بار ہوتے ہیں کہ مسجد میں آ جاتے ہیں بچے بھی آ جاتے ہیں، اور جو اتنے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں مینٹلی انسٹیبل وہ بھی آ جاتے ہیں، تو وہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے ماں باپ جو ہیں یا اس کے جو گارجین ہیں وہ اس کو صاف کریں، اس کو جو مصلے پڑے ہوئے ہیں ان کو اتنا پارٹ دھو دیں، بس یہی اس کا کفارہ ہے جو اس کے گھر والوں کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے میں نے سمرائز کر دیا۔ لوگ جو ہے کفارہ تو الگ الگ بتاتے ہیں، الگ الگ چیزوں کا کفارہ بتاتے ہیں، لیکن میں نے یہ جتنے بھی کفارے جو اسلام میں ہیں، کفارات ہیں اسلام میں، ان کو میں نے ایک جگہ جمع کر کے اس بک میں ہے، تو اس سے جو ہے یہ سب گناہوں کو مٹانے والی باتیں ہیں۔ تو آپ کی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے اس طریقے سے مٹائی جا سکتی ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آؤٹ لینڈش ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں نے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہوتی ہوئی دیکھی اپنے سامنے، اور عموماً ہر انسان دیکھتا ہے، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طریقے سے خطاوار ہوں تو ان کو اس چیز کی یاد دلانا چاہیے تاکہ وہ گنہگار نہ بنے آئندہ۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما الینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔